We are to be blamed for all the wrong things which have been done in the last few years. کیونکہ ہم نے اپنے سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کیا ہے اور نیشنل کاز کو ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے. پاکستان کا فٹ بال گزشتہ 10 سال میں مختلف مسائل کا شکار رہا اور بالکل گروتھ رکی ہوئی تھی انٹرنیشنل لیول پر بھی، کیونکہ مختلف فیکشنز کے بیچ میں لیگل بیٹل تھی، کانفلکٹ تھا. مسئلہ اپریل 2015 میں پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن کے کنٹروورشل الیکشن سے سٹارٹ ہوا، پھر اگست میں فیفا کو ادراک ہوا ان معاملات کی کافی گمبھیر صورتحال تھی. انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن اگست 2015 میں پاکستان بھیج اور پی ایف ایف کو 2 سال کا ٹائم دیا کہ وہ پی ایف ایف کے اسٹیٹیوٹس کو ریوائز کرے اور پھر الیکشنز کے لیے جائے. فٹ بال ہاؤس کے اندر پچھلے 10 سال کے بحران میں جہاں اور بے تحاشا نقصان ہوا، وہاں پہ ایک نقصان یہ تھا کہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگ آتے رہے اور ریکارڈ کو ضائع کرتے رہے. بہت کم ریکارڈ ایسا میسر تھا کہ جس کے اوپر ہم ریلائی کر سکتے ہیں. فیفا نے پاکستان پہ تھرڈ پارٹیز انٹرفیرنس کی وجہ سے پابندی بھی لگائی. جیسے ہی یہ بریک آؤٹ آیا مڈل میں تو اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا. اس میں پلیئرز کا روزگار چلا گیا، پلیئرز کی جو پروفیشنل مینٹیلٹی تھی وہ ختم ہو گئی، پلیئرز کا اٹھنا بیٹھنا، ایون کہ ہمارا فٹ بال لیگ لیول میں، ڈسٹرکٹ لیول میں ایوری تھنگ فنش ہو گیا. اس کے بعد پاکستان فٹ بال افیئرس کو نارملائز کرنے کے لیے سپٹمبر 2019 میں فیفا نے نارملائزیشن کمیٹی اپوائنٹ کی اور اس کا چیئرمین جو ہے حمزہ خان کو لگا دیا گیا اور ان کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ ود ان 9 منتھس پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات کرائے. لیکن اس وقت چونکہ کووڈ-19 بھی چل رہا تھا، کلب اسکروٹنی کرنی تھی جو کہ وہ نہیں کر سکے، ایون سٹارٹ ہی نہیں کر سکے، اور وہ کنٹروورشلی وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوا دسمبر 2020 میں. اور فیفا نے جنوری 2021 میں نارملائزیشن کمیٹی کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا اور کینیڈا بیسڈ ہارون ملک کو اس کا چیئرمین اپوائنٹ کیا. مجھ سے اگر پوچھیں تو اس میں ہارون ملک اینڈ ہز گروپ ہیز فیلڈ میزربلی، کیونکہ انہوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو فوقیت دی ہے اور انہوں نے جو ان کا ایکچوئل مینڈیٹ تھا فیفا نے جو دیا تھا اے ایف سی نے، اس کے بھی خلاف انہوں نے کام کیا ہے. تو اگر اب بھی فیفا اگر خاموش رہتی ہے یا اے ایف سی خاموش رہتی ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیتی تو اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی پاکستان فٹ بال کے ساتھ نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2 سال کے اندر جو ہمیں کام کرنے کا جو موقع ملا وہ 2 سال کا ہی ملا اس عرصے میں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارکردگی بری نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس کو واپس ٹریک پہ لے آئیں. 15 دسمبر ہمارا جو یہ والا مینڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ویل بیفور دیٹ مینڈیٹ اینڈس ہمارا پروسیس سارا، نہ صرف ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا بلکہ ہم احسن طریقے سے اس کو دوسرے آنے والے جو نئے آنے والوں کو خوش آمدید بھی کہہ سکیں گے اور انہیں ٹرانسفر بھی کر سکیں گے. جو بھی باڈی الیکٹ ہو کے آتی ہے، give them the opportunity to revise the constitution, improve the constitution with the help of AFC and FIFA and move forward. پاکستان کی فٹ بال ٹیم تاریخ میں پہلی دفعہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ورلڈ کپ کوالیفائرز میں. اب پاکستان کو 2027 ایشین کپ کوالیفائرز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لیکن ابھی تک کچھ پلان نظر نہیں آ رہا. We had 2 games against Cambodia. We scraped through, which is what we wanted. I know it's the first time in history, but is it a massive achievement? No, I'd be more impressed when we win the SAF or when we go to the Asian Cup. This has to be our target for Pakistan with a population of 250 million. Was it a big achievement for us in that moment? Yes, we made history. It's finished. We have to look forward now. We have to build a national team for the future, and this is what we are trying to do.